السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ انویز۔ خیریت ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب ابھی یہ جو سوال تھا میرا کچھ، لیکن اس سے پہلے یہ چیز پوچھنی تھی کہ یہ جو بھی آپ نے آیا تھا کرسچن سیٹینک پاورز کی بات کر رہا تھا، تو یہ کرسچنس میں بھی ہوتا ہے، ہندو میں بھی ہوتا ہے، اور کچھ مسلمان جو ہیں وہ گندے کام کر کے اس کو اپنے قبضے میں جن کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سیٹینک چیزیں پاسبل ہے کہ مطلب جن مدد کرے اور آدمی اپنے آپ کو دکھائے کہ میں کچھ کر رہا ہوں لیکن وہ خود کچھ نہ کر رہا ہو؟ مطلب جن جو شیاطین جو گندے جن ہیں وہ مدد کرے، یہ پاسبل ہے؟ پاسبل ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے اوپر سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ ہیل نہیں کرتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ہیل نہیں کر پائے، ان کو ہیل کرنے کی نہ ان کا نیچر ہے، نہ ان کو طاقت دی گئی ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی طاقت ضرور دی گئی ہے، جو کہ وہ شیاطین ہے، اسی لیے ان کو شیطان کہا جاتا ہے، شیطان سے خیر کی امید کوئی رکھی جائے گی۔ لیکن وہ ہاتھ میں سے کڑا غائب کر دیا، یہ سب ساری کیا چیزیں کر دیا؟ دوبارہ بولے۔ کرسچن بتا رہا تھا نا کہ ہاتھ میں سے کڑا غائب کر دیا، ہاتھ میں کچھ تھا وہ غائب کر دیا، یہ سارے شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، اور آنکھوں کا کھیل، نظروں کا کھیل، کا کھیل ہوتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، ایگزام کر کے مائنڈ کیپچر کر لینا، اور یہ سب ساری چیزیں اس میں اور ہمارا شامل ہوتی پورا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ مان لیجیے 1000 کا مجمع ہے، اس میں 20-25 لوگ کھڑے کر دیے کہ بھائی جب ہم یہ کریں گے نا، ہیں۔ ایسے کریں گے تو پیچھے گر جانا، وہ بندے گرتے رہتے ہیں پیچھے۔ صحیح، لیکن اگر آدمی اس میں اگر ایک دم پختہ ہو، جیسے مستعار سے بولتے ہوئے ایسی کی تیسی تیری دو، ایک دم بنا لو، تو وہ جن بھی مطلب کچھ نہیں کر سکتا آپ اگر کی آدمی آواز کلیئر نہیں ہے، اگر کوئی بزرگ کیا کرے؟ جیسے مفتی طارق مسعود صاحب بولتے ہیں کہ ایک ہاں، دم پختہ ہو جانا، آدمی ڈرے نہیں، اگر تو جن بھی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ہے، تو کیا جن اس چیز میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر انسان کی اگر روحانی بھائی نے ذکر طاقت کیا، مضبوط ہو، انسان اگر روحانیت میں مضبوط ہو تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیاطین اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ اگر ڈرے تو مرے، ٹھیک ہے، اور ڈرے گا وہ جس کے پاس روحانی طاقت نہیں ہوگی۔ تو جو روحانیت کے ساتھ اس نے اپنے روحانیت پر کام کیا ہوا ہے، وہ اوراد و وظائف پڑھ رہا ہے، قرآن سے تعلق اس کا ہے، اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہے، تو شیاطین کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کبھی بھی نہیں۔ جی حضرت، میں یہی بات تو اس ٹائم کر رہا تھا جب وہ بھائی پوچھ رہے تھے، تو اس کے لیے میں نے عمل کیا تھا، میں نے آڈیو وغیرہ میں سنا تھا، اس میں درود شریف وغیرہ اسٹارٹنگ سے لے کے کوئی 40-50 آئے تھے، میں روز کی پڑھ کے سوتا تھا۔ بالکل، تو وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا 6 سال تک۔ آج کل تھوڑا اسٹریمنگ کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے، ویسے کبھی لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھ کے ویسی آنکھ لگ جاتی ہے، تو پھر سے ہوا میرے ساتھ، جیسے میں نے وہ ساری چیزیں کرنی چھوڑی۔ بالکل جی صحیح۔ اور وہ جو میرا سوال تھا، صدیقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، اب 2-4 منٹ اور بات کریں گے، انشاءاللہ پھر گفتگو کا اختتام ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی علمی دعوت اور تحقیقی حکمت کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ میں آپ کی لیکچرز اور اسلام کے دفاع میں کی گئی محنت سے بہت متاثر ہوں، خاص طور پر جس طرح آپ مشکل شبہات کا علم اور حکمت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مفتی صاحب، میں ایک مسئلے کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو قرآن پرست یا قرآنسٹ کہتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کے متعلق غیر معروف نظریات پیش کرتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کو ایسی تفسیر کرتے ہیں جو مجھے درست معلوم نہیں ہوتی۔ ان کی باتوں کا اثر میرے کچھ دوستوں پر بھی ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کروں اور علم کی بنیاد پر مسائل کو سمجھوں۔ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی، مشورہ اور مطالبہ کا منہاج میرے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ میں ایسے شبہات کا علمی جواب سیکھنا لکھ کر چاہتا لائیں گے؟ ہوں۔ جی آپ لکھ کر لائیں گے؟ جی جی اچھا، پورا لکھ کر لائے، ٹھیک ہے، چلیں۔ جی۔ اور مطلب کہ ایسے شبہات کا علمی جواب بھی سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ خود بھی مطمئن رہوں اور دوسروں کی مدد کر سکوں۔ مفتی صاحب، میری پریشانی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام صرف قرآن تک محدود ہے۔ وہ اکثر حدیثوں میں موجود اختلافات، مشکل روایتوں کو بنیاد بنا کر پورے حدیث کا نظام کو رد کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کئی لوگ
متاثر ہو جاتے ہیں اور انہیں لگنے لگتا ہے کہ 1400 سال کی اسلامی علمی روایت غلط تھی۔ مجھے خوف ہے کہ میرے کچھ دوست بھی ان افکار سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں ایسے شبہات کا علمی اور اصولی جواب سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکوں اور لوگوں تک درست بات پہنچا سکوں۔ اگر آپ مجھے اس راستے میں رہنمائی فرما سکیں۔ رک جائے، اب ہو گیا ماشاء اللہ۔ آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی تک؟ ابھی مطلب یہ ہے کہ کچھ میرے ایسے دوست بھی ہیں نا کہ جو کلی طور پہ حدیث کا انکار آپ نے ابھی تک کیا تعلیم حاصل کی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے۔ اچھا جی، میں تو الحمدللہ حافظ ہوں اور میں سوچ رہا تھا کہ لات پر کچھ مطالعہ کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ مطلب کہ اس کے بعد کیا کیا؟ اپنی اس کے بعد مطلب کہ میں آپ کی اسٹریم وغیرہ دیکھتا ہوں اور اچھا، آپ سے کافی معلومات سیکھتا ہوں۔ آپ نے عالم کورس نہیں کیا ہے؟ جی ٹھیک، اوکے۔ آپ چونکہ ماشاء اللہ حافظ ہیں تو کچھ کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے مفید رہے گا اس موضوع پر۔ اس میں ایک تو جی آپ نے انکار حدیث کا ذکر کیا، تو اس موضوع پر دفاع سنت سیریز رمضان میں تقریباً 22 ایپیسوڈ اس کے آئے تھے، وہ آپ نے دیکھے؟ جی ابھی نہیں۔ ہاں تو اس کو دیکھیں، وہ 22 ایپیسوڈز ہیں دفاع سنت سیریز کے نام سے، اور اس میں جو پہلے کے 3-4 ایپیسوڈز ہیں وہ بہت اصولی گفتگو ان میں ہے، منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور جن جن حدیثوں کو وہ مسترد کرتے ہیں ان میں کانٹرڈکشن دکھا کر اگلے ایپیسوڈز میں، آنے والے ایپیسوڈز میں ان کا جواب دیا گیا، تو اس کو دیکھ لیجئے۔ دوسرے یہ کہ رد الحاد اور اسی طرح اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جو جواب ہے، تو یہ کتاب میری آ چکی ہے تحفظ الملاحدہ کے نام سے، اس کو آپ پڑھیں، اس کو منگا لیں اور اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک، تو کافی انشاءاللہ چیزیں آپ کی کلیئر ہو جانی چاہیے۔ تو پہلے یہ 2 کام کر لیں، اور اس کے بعد کوئی مسئلہ اگر ہوگا، کوئی سوال ہوگا تو پھر آئیے گا۔ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اچھا جی، آپ اگر میں آپ کے کانٹیکٹ میں رہنا چاہوں تو یہ ممکن ہے؟ اس سے بہتر اور کیا کانٹیکٹ ہے کہ آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں اور میں آپ کو جواب بھی دے رہا ہوں؟ جی ٹھیک، اچھا آپ بلال صاحب کو لے لیں، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی۔ یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا۔